اب جو باب ہے وہ باب نہایت ہی اہم ہے، اور یہ ایسا باب ہے جس میں پھسلن بہت زیادہ ہے، مزلہ ہے، وہ ہے فتویٰ کا باب۔ اور خاص کر کے آج کل کے زمانے میں ہر نکڑ پہ آپ کو 2-4 دکان فتوے کی مل جائے گی، اور تقریباً ہر 10 آدمی میں سے 6 آدمی مفتی ہوتا ہے، گرچہ اس کو اہل فتویٰ، یہ حقیقت ہے، آپ اس کا اقرار کریں کہ نہیں۔ آپ نے مدرسے میں پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے؟ کچھ نہیں پڑھا ہے۔ ہم نے 2 سال خود سے کتاب کا مطالعہ کیا، وہی اصل ہے۔ آپ نے تو کتاب سے نہیں پڑھا، آپ کو کسی مولانا صاحب نے پڑھا دیا، ہم نے تو اصل کتاب کو کھول کر کے پڑھا ہے، یہ لوگوں کا دعویٰ ہوتا ہے۔ تو یہ فتویٰ کا باب بہت ہی خطرناک ہے، چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھتا، یعنی جو بات شریعت میں موجود نہیں ہے آپ اس میں زبان کھولتے ہو اور کہتے ہو آئی تھنک سو، میرے خیال سے ایسا ہونا چاہیے۔ آپ کو کس نے اہل بنایا کہ آپ اس میں گفتگو کریں؟ کس نے؟ مثال کے طور پر ڈاکٹروں کی 3 قسم ہوتی ہے، ڈاکٹروں کی عموماً ہمارے معاشرے میں 3 قسم ہوتی ہے۔ ایک جو ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں، جنہوں نے واقعی میں ڈاکٹریٹ کی ہوتی ہے، میں ان ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں جو علاج کرتے ہیں۔ ایک ان کے کمپاؤنڈر ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ رہتے رہتے نیم ڈاکٹر بن جاتے ہیں، آدھے بن جاتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جس کو آپ تصور کر سکتے ہیں خود سے کتاب پڑھ کر کے ڈاکٹر بنے ہوتے ہیں۔ پہلا ڈاکٹر تو صحیح ہے۔ دوسرا ڈاکٹر سمجھیے کہ آپ کو موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا کر دے گا۔ پتہ نہیں تیسرے ڈاکٹر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جو خود سے ہی نہ کسی کو دیکھا ہو، ڈاکٹر کے ساتھ رہا ہو، نہ دیکھا ہو، خود سے بہت انگلش آتی تھی اس کو، بہت زیادہ، حد سے زیادہ ماسٹر تھا، لیکن انگلش کی اس قدر کتابیں پڑھی ڈاکٹری میں کہ اب وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ڈاکٹر ہوں اور کلینک کھول کر کے بیٹھ گیا۔ حکومت اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی قبل اس کے کہ عام آدمی کرے؟ فوراً جیل میں ڈالے گی۔ آپ کے پاس شہادات ہونا چاہیے، اور بھی جو اس کے لوازمات ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ڈاکٹر کے ساتھ رہنے سے آدمی ڈاکٹر نہیں بنتا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ وہ علم بھی حاصل نہ کرے۔ تو ویسے ہی کوئی عام آدمی اگر کسی جگہ مدرسے میں رہے، مدرسے میں چپراسی کتنے سال تک رہتے ہیں جو کام کرتے ہیں؟ 25 سے 30 سال۔ ہمارے یہاں ہیں ایک کاف پوری زندگی انہوں نے گزار دی، تو کیا ہم ان کو عالم سمجھنے لگے کہ 50 علماء کے بیچ میں رہتے ہیں، ان کا بستر ڈھوتے ہیں، ان کو چائے دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، سب وہ عالم ہو جائیں گے؟ اس کے لیے ایک راستہ ہے، اصول ضابطہ ہے۔ جس طریقے سے ہم ایک کمپاؤنڈر کو ڈاکٹر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جس طریقے سے کوئی آدمی بہت انگلش جانتا ہو، ڈاکٹری کی تمام کتابوں کو پڑھ چکا ہو، پھر بھی ہم اس کو ڈاکٹر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اسی طریقے سے ہم اس بات کے اوپر اتفاق کیوں نہیں کرتے یا اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ خود سے کتاب پڑھ کر کے پڑھا ہوا شخص عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہم نے فلاں کتاب پڑھا ہے، فلاں کتاب پڑھا ہے، اور بعض لوگ کتاب کو کتاب بھی بولتے ہیں۔ اور وہ ذکر کیا ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا مغفلین کے اندر سے، کتاب کو کتاب بولتے ہیں۔ اور میں نے باضابطہ ایک آڈیو سنی ہے امام ابن عثیمین رحمہ اللہ کے کتاب کے بارے میں، ایک کتاب ہے ان کی القواعد المثلی، اور وہ آدمی اس کو بول رہا تھا القواعد المثلی۔ تو یہ خرابی ہوتی ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں من کان شیخہ الکتاب فکان خطئہ اکثر من صواب۔ جس کا شیخ کتاب ہوگا، جس کا استاذ کتاب ہوگا، اس کی غلطی اس کی اچھائی سے زیادہ ہوگی۔ چنانچہ عربی میں ایک کہاوت مشہور ہے، لا تکن توم الحکیم، توم الحکیم نہیں بنو۔ اس کی بہت لمبی شرح ہے جو اہل لغت نے کیا ہے، خاص کر کے ابن فارس نے۔ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ عرب قدیم زمانے میں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے، ایک حکیم رہا کرتا تھا، اس کا 2 بیٹا تھا۔ ایک بیٹا اس کے ساتھ رہتا اور حکیمی سیکھ رہا تھا، اور سیکھتے سیکھتے باضابطہ وہ حکیم بن گیا اپنے والد کے ساتھ رہ کر کے۔ دوسرا بیٹا لاابالی پن کا شکار تھا، اور وہ الگ الگ رہتا تھا، کچھ حکیم ہی نہیں سیکھتا تھا، دونوں توما تھا، یعنی ایک ساتھ پیدا ہوا تھا، یعنی جڑوا تھا۔ والد کی وفات ہو گئی تو اس کا وہ بھائی جو والد کے ساتھ رہتا تھا اپنی حکیمی کی دکان چلانے لگا، خوب چلنے لگی۔ تو اس نے کہا بھائی وراثت میں مجھے بھی کچھ ملنا چاہیے، تو اس کو وراثت میں اس کے باپ کی حکیمی کی کتاب ملی۔ یہ اہل لغت نے نقل کیا، یہ نہیں کہ میں اپنے سے بنا کر کے بول رہا ہوں، اہل لغت نے نقل کیا۔ کسی عربی سے پوچھے توم الحکیم کا کیا مطلب ہے، اگر پڑھا لکھا تو آپ کو بتائے گا۔
تو اس کے وراثت میں یہ کتاب ملی حکیمی کی، جس میں نسخہ اور معالجہ کا جو نسخہ ہے، علاج کا نسخہ، وہ ذکر تھا۔ چنانچہ سوچا کہ اس نے بہت بڑی دولت ہاتھ لگ گئی، اپنی حکیم کا جو دواخانہ ہوتا ہے اس نے کھولا اور علاج کرنا شروع کیا، جڑی بوٹیوں سے علاج کرنا شروع کیا۔ ایک دن دیکھا کہ ایک بیماری کا نسخہ ہے، اس میں لکھا ہے الحیۃ السوداء، کالا سانپ۔ چنانچہ اس نے اپنے آدمی کو بھیجا، بلکہ خود گیا اور جنگل میں جا کر کے وہ کالا سانپ مارا، اور مار کر کے اس کے عرق کو نچوڑ کر کے اس نے دوا بنائی۔ چنانچہ اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، مریضوں کا حال آپ کو پتہ ہے۔ تو ایک ہے عبدالسلام ابن برجس رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے عوائق الطلب بول کر کے، اس میں انہوں نے یہ نقل کیا ہے، اور اس کی تفصیل آپ کو لغت کی کتاب مل سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اصل وہ الحیۃ السوداء نہیں تھا، الحبۃ السوداء، بلیک سیڈز، شونیز جس کو کہیے، جس کو کلونجی کہہ سکتے ہیں، وہ تھا۔ لیکن کاتب کی غلطی کی وجہ سے وہ ایک نقطہ اضافہ ہو گیا، تو کہاں کلونجی سے وہ کالا سانپ بن گیا، کہاں زندگی عطا کرنے سے اس نے لوگوں کو موت عطا کرنی شروع کر دی۔ چنانچہ یہ صورتحال ہے کہ آپ کتاب سے پڑھے رہیں گے تو اسی طریقے سے، تو اس لیے آپ اپنے شیخ کو کہ اپنا شیخ کتاب کو نہیں بنائیے۔ علم پڑھ کر کے نہیں، تلقی سے حاصل کیا جاتا ہے، علماء کے منہ سے لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ علماء کی مجالست اختیار کریں، اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ المتعالم، اس کو متعالم کہیں گے، یعنی زبردستی کا عالم، عالم نہیں ہے لیکن وہ شو کر رہا میں عالم ہوں، ڈاکٹر نہیں ہے تو کیا وہ ڈاکٹر کے اوزار پہن لینے سے ڈاکٹر ہو جائے گا؟ اسی طریقے سے اگر کوئی عالم نہیں ہے تو وہ عالمانہ فاضلانہ لباس پہن لینے سے وہ عالم ہو جائے گا، اس کو متعالم کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کون ہے متعالم؟ اس کی تعریف کیا؟ الذی ما درس علی العلماء ولا اخذ العلم عن العلماء، جو نہ علماء کے پاس پڑھنے کے لیے بیٹھا ہو، نہ علماء کے سامنے زانو تلمذ طے کیا ہو، نہ علماء کی شاگردی اختیار کیا ہو، نہ علم کے حصول کے لیے وہ کہیں گیا ہو۔ والذی یقتصر علی قراءۃ الکتب ولا یعرف مشایخہ، جو صرف یہ باور کراتا ہے، یا جس کے بارے میں صرف یہ معلوم ہے کہ اس نے کتاب پڑھ رکھی ہے، صحیح بخاری اس کو معلوم ہے، صحیح مسلم معلوم ہے، لیکن کسی شیخ کے بارے میں پتہ نہیں کہ کسی سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، اس کو متعالم کہیں گے، زبردستی کا عالم کہیں گے۔ فلا بد، ضروری ہے کہ آپ جس سے علم حاصل کر رہے ہیں، یہ ضروری ہے کہ آپ جانیں انہوں نے کس سے علم حاصل کیا ہے۔ مقدمے میں یہ بات آئی ہے، انہوں نے کن سے علم حاصل کیا ہے، ضروری ہے آپ ان کے بارے میں جاننا۔ یہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا ایک آڈیو میں ایک کلام ہے ان کا۔ اور کہاں سے علم حاصل کیا، یعنی یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پانی پی کر کے آئے تھے، یہ کھارا پانی ہے یا میٹھا پانی ہے۔ اگر صحیح علماء سے علم حاصل کیا، علماء سلف سے، تو مطلب میٹھا پانی کا چشمہ سے انہوں نے، میٹھے پانی کے چشمے سے سیرابی حاصل کی۔ اور اگر ادھر ادھر سے کہیں سے کیا ہے تو ان کا پانی کھارا ہے، گرچہ اس کھارے پانی میں آپ کو شہد ملا کر کے دیں، لیکن بعد میں اس کے کھارے پن کا پتہ ضرور چلے گا۔ تو اس لیے علم حاصل کرنے میں احتیاط برتنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور جس کا کوئی شیخ نہیں ہو، علماء اس کو کہتے ہیں لقیط۔ لقیط جانتے ہیں؟ کسی کو بچہ ہوا، وہ راستے میں پھینک دیا، آپ اس کو اٹھا لیں، کہہ دیں میرا بچہ ہے، تو اب اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے۔ ویسے ہی ایک آدمی جو صرف کتاب سے علم حاصل کر لیا اور اب کہنے لگا کہ ہم تو عالم ہیں، ہم فتویٰ بھی دے سکتے ہیں، ان سے کیوں پوچھتے ہو، ہم سے پوچھو، ہم نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں، ہم نے انٹرنیٹ پہ پڑھی ہے، فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ پڑھی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔